علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں امامت کی شرائط کیا ہیں؟ نماز میں امامت کی شرائط کے اوپر بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ کیا کلین شیف شخص نماز پڑھا سکتا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ بھئی داڑھی ہونا الگ سے ایک سنت، میرے نزدیک تو داڑھی فرض ہے، مسئلہ 33 میرا ریکارڈڈ ہے. البتہ یہ جو امامت کی شرائط آئی ہیں صحیح مسلم میں 4 آئی ہیں. سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کی قرات بھی وہ صحیح جانتا ہوں، یعنی اس کو عربی صحیح آتی ہو، عربی ترجمے والی نہیں، یعنی عربی پرونونس کرنی، یہ نہ ہو کہ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا ہو، زیر کو پیش پڑھ رہا ہو، یا جو ہے وہ الحمدللہ ہی کو ہے پڑھ رہا ہو، یہ نہ ہو، مجہول نہ پڑھ رہا ہو، معروف پڑھ رہا ہو. اور قرآن کے علم میں بھی برابر ہے تو مسلم شریف میں الفاظ ہے پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، سنت میں بھی برابر ہے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ سینئر صحابی تصور ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے، اس میں عمر نہیں ویسے، اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی. جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا. لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں آندہ جاندہ ککھ نہیں، یا وہ داڑھی بہت ہی لمبی ہے، یا مسجد رولا زیادہ پالندہ ہے، تو اس لیے اب اس کو امامت نہیں قرآن. اور اس میں یہ جو مطلب نہیں صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا. تو بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے. اس طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے. عبداللہ ابن ام مکتوم، ان سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ شریف بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یعنی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی پلیدی کا اور یہ باقی مسائل ان کو پتہ ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں.